اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ناظرین و سامعین گرام قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل یکم رمضان المبارک سے اب تک ہمارے جید علماء کرام نے اس بہترین امپورٹنٹ اور دور جدید کی ضرورت ٹاپک کے موضوع پر گفتگو فرمائی ہے، اور یہ سلسلہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، اور ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ توجہ سے سنیں، تفکر کریں، تعقل کریں، اور اپنی توجہات جو ہے مبذول رہیں تربیت اولاد کی طرف، اور اس پرفتن دور میں انتہائی اہم کام ہے اور انتہائی ضروری کام ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ تفصیلات جو ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہیں۔ سرنامہ کلام میں آیہ مجیدہ کی تلاوت سے آغاز گفتگو کی سعادت حاصل کی۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اسلامی تربیت کا سرچشمہ جو کہ وحی الہی ہے اور کتاب الہی ہے اور سنت رسول ہے، اسلامی تربیت کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ اعتقادی مرحلہ ہے، اعتقادی مرحلہ بلیف کا مرحلہ ہے، یعنی اس مرحلے میں انسان کی فکر پر نظر رکھی جاتی ہے، یعنی انسان کی عقل کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی امپورٹنٹ مرحلہ ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل مرحلہ ہے۔ اس میں انسان کی عقل سے جو ہے خدا خطاب کرتا ہے، اور قرآنی آیات کا محور جو ہے انسان کی عقل ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اور انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو بر اور نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کی تربیت کرتے ہو، اور اپنی ذات پہ آ کر جو ہے اپنے آپ کو بلا دیتے ہو۔ وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، در حال کہ تم جو ہے قرآنی آیات کی جو ہے تلاوت بھی کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نامی کوئی چیز نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی اعتقادی مرحلے میں سب سے پہلے میرا اپنا اسٹرانگ اعتقاد ہونا چاہیے، اور اس اعتقاد کے مطابق جو ہے مجھے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی تربیت اور جو ہے اپنی جو ہے کوتاہیوں کو جو ہے چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کس کے ذریعے؟ تربیت کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے، اور جو ہے اسلام کے اصولوں کے ذریعے اور تعلیمات اسلامی کے ذریعے جو ہے مجھے اپنی اصلاح کی تزکیہ نفس کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا پھر جو ہے کہا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ اعتقادی مرحلہ ہے۔ اس میں جو ہے ہماری فکر کا امتحان لیا جاتا ہے
یعنی نظر ہوتی ہے فکر کی طرف۔ یہ جو ہے پہلا مرحلہ ہے، اس میں جو ہے مفصل گفتگو ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں انسان کے فعل پر یعنی مکلف کے فعل پر نظر رکھی جاتی ہے، فعل مکلف پر جو ہے نظر رکھی جاتی ہے، اور فعل مکلف کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے اس مرحلے میں۔ اور اس مرحلے میں اسلامی تعلیمات شامل ہیں جو انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت کے ضامن ہیں۔ دنیاوی اور اخروی سعادت کے ضامن جو ہے اسلامی تعلیمات اس دوسرے مرحلے میں تعلیمات شامل ہیں، اور جو ہے ہمہ جہت سے ہمہ گیر جو ہے انسان کی سلامتی ملحوظ خاطر ہوتی ہے اور ملحوظ نظر ہوتی ہے اس مرحلے میں۔ اور اس مرحلے میں سرنامہ کلام میں آیہ مجیدہ کی میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اور یہ مرحلہ بھی انتہائی امپورٹنٹ مرحلہ ہے اور قابل دید اور قابل غور مرحلہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر لبیک کہو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں لما یحییکم کی طرف جو ہے دعوت دے دے، یعنی وہ باتیں وہ چیزیں جو انسان کو حیات سعادت ابدی بخشنے والی باتوں کی طرف جب دعوت دی جائے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے تو لبیک کہو، اذا دعاکم لما یحییکم، آمنوا استجیبوا للہ یعنی استجیبوا للہ یعنی لبیک کہو، وللرسول اور رسول کی دعوت پر بھی لبیک کہو، اذا دعاکم جب وہ تمہیں دعوت دے دے، لما یحییکم حیات آفرین چیزوں کی طرف جو ہے دعوت دے دے۔ اور یہ انتہائی امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے، یعنی اسلامی تعلیمات جو ہے دستور حیات ہی نہیں ہے، اس میں جو ہے ہمگیر زندگی ہوتی ہے، ہر جہت سے انسان کو جو ہے اسلامی تعلیمات سے زندگی ملتی ہے، جس قسم کی بھی زندگی چاہیے، یعنی اقدار کی زندگی چاہے تو اقدار کی زندگی ملتی ہے، اخلاق کی زندگی چاہے تو اسلامی تعلیمات سے اخلاق کی زندگی ملتی ہے، اور جو ہے دنیاوی زندگی چاہے تو اسلامی تعلیمات سے دنیاوی زندگی ملتی ہے، اگر اخروی زندگی چاہے تو اسلامی تعلیمات سے اخروی زندگی ملتی ہے۔ اور ہمگیر ہر جہت سے جس قسم کی جس نوعی کی جو ہے حیات چاہیے وہ تمام حیات اور زندگی جو ہے اسلامی تعلیمات سے میسر ہوتی ہے، اور تمام جو ہے اسلامی تعلیمات میں تمام تر زندگی ہے، اور جس قسم کی بھی زندگی چاہے تمام حیات ابدی حیات سرمدی اور زندگی ابدی جو ہے دعوت رسول میں کیا ہے مضمر ہے، اور دعوت محمد و آل محمد میں مضمر ہے، یعنی دعوت رسول ہر جہت سے زندہ خلیے کی طرح ہے، زندہ سیلز کی طرح ہے، جو انسان کو جو ہے زندگی عطا کر دیتی ہے، دنیاوی زندگی عطا کر دیتی ہے، اخروی زندگی عطا کر دیتی ہے، ہر جہت سے جس قسم کی زندگی جو کی خواہش انسان کی ہوتی ہے اسی قسم کی زندگی جو ہے محمد و آل محمد کی کیا ہے دعوت عطا کر دیتی ہے، اور محمد اور رسول گرامی قدر کی دعوت جو ہے اس کو میسر کر دیتی ہے۔ لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اور لما یحییکم پر جو ہے آپ جو ہے توجہ کریں، غور کریں، تو اسی میں جو ہے تمام تر تربیتی پہلو ہے، اور اسی میں جو ہے تمام تر جو ہے انسان کی زندگی اور سعادت والی زندگی جو ہے لما یحییکم سے جو ہے مل جاتی ہے۔ اور رسول کی زندگی میں جو ہے کتنی دعوتیں ملی ہیں انسان کو، اور صبح قیامت تک جو ہے ہمارے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد و آل محمد کی طرف سے بہت سارے فرامین ہیں اور دعوتیں اور سعادت ابدی کی دعوتیں جو ہے آتی رہی ہیں، اور ان دعوتوں پر لبیک کہو تو تمہیں جو ہے حیات آفرین زندگی مل جائے گی۔ اور یہ زندگی جو ہے معمولی زندگی نہیں ہوتی ہے، اس میں ہر جہت سے جو ہے انسان کو سعادت ملتی ہے، اور جس قسم کی بھی سعادت چاہیے، انسان کو جو ہے احترام کی سعادت چاہے تو احترام مل جاتا ہے، اور انسان کو جو ہے عزت و احترام و مال و دولت و ہر جہت سے جو ہے انسان کو جو ہے وہ سعادتیں اویلیبل ہوتی ہے رسول کی دعوت سے، اللہ کی دعوت سے اور ائمہ طاہرین کی دعوت سے۔ لہٰذا اس مرحلے میں جو ہے مکلف کے فعل پر جو ہے نظر رکھی جاتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے
انتہائی اہم ترین مرحلہ ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ انسان یعنی مکلف کی صفات پر نظر رکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، مکلف کی صفات پر نظر رکھی جاتی ہے، اور یہی مرحلہ ہے جس میں انسان کی تعلیم و تربیت کا پہلو آ جاتا ہے، اور اسلامی احکام جو ہے اس مرحلے میں شامل ہے۔ یعنی ان مکلف کی صفات پر جو ہے نظر رکھی جاتی ہے، اور کون سی صفات جو ہے مکلف کو اپنانا چاہیے، اس حوالے سے جو ہے قرآن کی جو ہے ان گنت جو ہے آیات جو ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور سب بندی کے ساتھ جو ہے قرآنی آیات جو ہے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یہ لمبی چوڑی جو آیت ہے، اس میں انفاق ہے، اقامہ صلاۃ ہے، اور التزام بالصوم و صلاۃ ہے، یہ ساری صفات جو ہے ایک مکلف کے اندر جو ہے ہونی چاہیے۔ ان ساری صفات سے ایک مکلف کو جو ہے متصف ہونا چاہیے، اور مکلف جو ہے کب متصف ہوتا ہے؟ جب ہمہ جہت سے اس کی جو ہے تربیت کی جائے، ہمہ جہت سے جو ہے اس کو ان تعلیمات کی طرف جو ہے اس کی توجہ دلائی جائے، اور جو ہے تمام تر ماحول پیدا کر دیا جائے جس کے نتیجے میں جو ہے اس کو یہ تعلیمات میسر ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے تربیت کا ماحول مل جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ وہ جو ہے سعادت ابدی حاصل کرتا ہے، اور ہر جہت سے وہ محترم بنتا ہے، اور معاشرے میں جو ہے وہ کیا ہے تمام انسانی نسلوں کے لیے جو ہے وہ انسان جو ہے آئیڈیل اور نمونہ بن جاتا ہے۔ اور ہم نے جو ہے پچھلے لیکچرز میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے چونکہ جو ہے ماں کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے بچے کو جو ہے بہترین کوالٹیز جو ہے دینے کے لیے، اور باپ کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ صرف باپ اور ماں کی زندگی کا کردار جو ہے صرف جو ہے تربیت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ شادی سے پہلے ماں باپ کا جو کردار ہوتا ہے، شادی کے بعد دوران حمل، اور دوران حمل جو پریگننٹ کے دوران جو ہے جو ماں کا کردار ہوتا ہے وہ شکم کے اندر بچے کے اوپر بہت ہی ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور میں واقعہ ایک کوٹ کرتا ہوں، چونکہ جو ہے عوامل و اسباب تربیت میں سے وراثت ہے، اور وراثت میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے انتہائی کردار جو ہے ماں کا ہوتا ہے۔ لہٰذا ماں کس طرح سے جو ہے اپنے بیٹے کی تربیت شکم میں کرتی ہے، اس حوالے سے جو ہے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی جو روایت ہے کہ وہ جب جو ہے شیخ مفید کے درس میں جو ہے شریک ہوئے تو کہا کہ چونکہ پہلی مرتبہ جو ہے شیخ مفید کے درس میں جو ہے شرکت کی سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے، تو لگا کہ جو ہے گمان ایسا ہو رہا تھا کہ یہ درس میں تو پہلے سے جو ہے پڑھا ہوا ہے، بالکل جو ہے میرے ذہن میں ہے اور حفظ میں ہے اور سب کچھ ہے، یاد ہے مجھے۔ حالانکہ جو ہے فقہ کی جو کلاس ہوتی تھی سید مفید شیخ مفید کی جانب سے، وہ انتہائی جو ہے ایک درس جو ہے ایک دنیا کے برابر ہوتا تھا، ایک درس جو ہے۔ لہٰذا سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے سوچا یار میں نے پہلی مرتبہ شرکت کی ہے اور فقہ کی یہ بحث چل رہی ہے، یہ میرے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا گھر میں آ کر اپنی والدہ سے جو ہے اس چیز کا تذکرہ کیا، والدہ گرامی قدر، کہ میں جو ہے یہ محسوس کر رہا ہوں آج جو میں نے درس پڑھا ہے اپنے استاد کے پاس جو ہے وہ پہلے سے پڑھا ہوا ہے، میرے ذہن میں ازبر مجھے یاد ہے، کس طرح سے ممکن ہے؟ ماں نے ایک دو دن بعد جو ہے ان کی والدہ گرامی نے ایک دو دن بعد کہا کہ فقہ میں جو بحث چل رہی ہے کون سا باپ ہے؟ تو سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے کہا کہ مادر گرامی فلاں باپ پہ جو ہے شیخ درس دے رہے ہیں، شیخ مفید استاد محترم درس دے رہے ہیں۔ کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، جب تم میرے شکم میں تھے اور جو ہے تمہارے والد گرامی مرحوم جو ہے درس دے رہے تھے، اور یہی باپ جو ہے چند شاگردوں کو تمہارے گھر کے اندر جو ہے پڑھا رہے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھو چند جو ہے شاگردوں کو یہی فقہ کا فلاں باپ جو ابھی آپ نے تذکرہ کیا ہے وہی باپ پڑھا رہے تھے، اور تمہارے حافظے نے اس کو حفظ کر لیا ہے اور ابھی تک یاد ہے۔ لہٰذا یہ ایک ہمارے لیے عبرت ہے، درس ہے۔ ماں کے شکم یعنی ماؤں کا جو کردار ہوتا ہے، اگر مائیں احکامات الہی کی طرف، تعلیمات الہی کی طرف جو ہے متوجہ رہیں تو جو ہے فائدہ ہوتا ہے، اور جو اس کا ایفیکٹ جو ہے کیا ہے حاملے کے دوران، حمل کے دوران بچے کے اوپر، اولاد کے اوپر پڑتا ہے، وہ انتہائی اہم ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر ماں غمگین ہوتی ہے، ماں پریشان حال ہوتی ہے، ماں مضطرب ہوتی ہے، اس کا جو ہے ایفیکٹ بھی جو ہے، اثر بھی جو ہے بچے کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے۔ ہر جہت سے ماں جو ہے
کے پیٹ سے بچے کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں ہم ماؤں کو مائیں متوجہ رہیں، دوران حمل بھی، حمل سے پہلے بھی، دوران ہم بستری بھی جو ہے کیا ہے کیسی باتیں کرنی چاہیے، کیسی تعلیمات پر جو ہے عمل کرنا چاہیے، تاکہ اس کے نتیجے میں ایک لائق ترین اور بہترین جو ہے بچہ جو ہے اور جو ہے آئیڈیل بچہ جو ہے معاشرے میں آ جائے۔ اس کے لیے جو ہے بہت ہی تمہیدی جو ہے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ لہٰذا تربیت اولاد جو ہے بہت ہی مشکل ترین چیز ہے۔ لہٰذا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ہم ان چیزوں کی جو ہے تفصیلات میں جائیں۔ لہٰذا آخر میں جو ہے رسول گرامی قدر کی جو حدیث ہے اس کے جو ہے ضمن میں چند باتیں کر کے آپ کی زحمتیں تمام کروں گا انشاءاللہ۔ اور سامعین سے گزارش ہے کہ جو حدیث جو ہے بیان کر رہا ہوں اس حدیث کو جو ہے ازبر کر لیں اور اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ خدا کی قسم یہ حدیث پڑھ کر جو ہے رونگٹے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول کرام قدر جو ہے نظر الی بعض الاطفال، بعض اطفال کی طرف جو ہے نظر کرم فرمائی تو کہا ویل لاولاد آخر الزمان، اللہ اکبر، آخری زمانے کے والدین کی اولادوں کے اوپر جو ہے افسوس ہوگا، ویل ہوگا، اور جو ہے جہنم کا آخری طبقہ ہوگا۔ مختلف جو ہے تعبیرات استعمال کی ہے۔ ویل لاولاد آخر الزمان من آبائہم، ان کے والدین کی وجہ سے جو ہے ان کی اولادوں کے اوپر، آخری ٹائم کی اولادوں کے اوپر جو ہے، آخری زمانے کی اولادوں کے اوپر جو ہے کیا ہے افسوس کا مقام ہوگا، وائے ہوگا، اور جو ہے جہنم کا آخری طبقہ ہوگا۔ کہا فقیل یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، مشرکین والدین کی اولاد کے اوپر افسوس ہوگا یا ان کے لیے جہنم کا آخری طبقہ ہوگا؟ کہا لا بل من آبائہم المؤمنین، مؤمنین والدین کی اولاد کے اوپر ویل ہوگا، افسوس کا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر، آخری زمانے میں ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا جہاں مؤمنین کی اولادیں ہوں گی، مؤمنین کے بچے ہوں گے، ان کی تربیت کی طرف جو ہے توجہ نہ دی جا رہی ہوگی، اس وجہ سے ان کی اولادوں کے اوپر جو ہے جہنم کا عذاب ہوگا۔ بل من آبائہم المؤمنین، کیوں یا رسول اللہ؟ کہا لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، اس زمانے میں وہ لوگ جو ہے فرائض دینی میں سے کچھ بھی نہیں سکھائیں گے اپنی اولادوں کو۔ آخری زمانے میں مؤمنین کی اولادوں کو فرائض دینی میں سے، تعلیمات الہی میں سے، قرآن کی آیات میں سے اور احادیث نبویہ اور علیویہ میں سے کچھ بھی نہیں سکھائیں گے۔ لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، فرائض دینی میں سے کچھ بھی نہیں سکھائیں گے، اس وجہ سے ویل لاولاد آخر الزمان کہا۔ اللہ اکبر، یہی تو زمانہ ہے، یہی زمانہ ہے، ویل لاولاد آخر الزمان لا یعلمونہم شیئا من الفرائض۔ اس سے بڑھ کر جو ہے رسول گرامی قدر نے فرمایا وَإِذَا تَعَلَّمُوهُمْ، جب وہ خود اولاد جو ہے شعور و آگاہی اور خود شرمندگی سے استاد کے سامنے جائیں گے سیکھنے کے لیے، وَإِذَا تَعَلَّمُوهُمْ مَنَعُوهُمْ، اللہ اکبر، وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ اکبر۔ جب خود بچے جو ہے دوسرے بچوں کو دیکھ کر، ماحول دیکھ کر جو ہے حدیثیں جو ہے سن کر اور دوسرے بچوں کی کارکردگی سن کر جو ہے جب خود سے اساتذہ کے پاس جائیں گے تو وہی مؤمن اور والدین کیا ہے منع کریں گے۔ کہا بچے نہیں جاؤ، ضرورت نہیں ہے، دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تعلیمات محمد و آل محمد سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کی حدیث سے مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ منعوہم، ان کو منع کریں گے، بھائی نہیں جاؤ۔ جب خود بچے جائیں گے سیکھنے کے لیے تو منع کریں گے، نہیں جاؤ۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ، بھائی دین میں کیا رکھا ہے، دینی تعلیمات میں کیا رکھا ہے، دینی تربیت میں کیا رکھا ہے، جاؤ یونیورسٹیز میں جاؤ، کالجز میں جاؤ، اور ٹاپ جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں جاؤ، یورپ میں جا کر پڑھو، کماؤ۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ، عرض یسیر پر راضی ہوں گے۔ عرض یسیر دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز پر جو ہے وہ آخری زمانے کے والدین راضی ہوں گے۔ دیکھیں اس سنچری میں یہی تو ہو رہا ہے، اس سنچری میں جو ہے یہی تو ہو رہا ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ کی جو ہے بات تو ہو رہی ہے۔ یونیورسٹیز میں جاؤ، کماؤ، یعنی 1 لاکھ تنخواہ، 2 لاکھ تنخواہ جو ہے پروفیسر بن کے، ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، یا جو ہے IAS کر کے، یا ماس کمیونیکیشن کی ڈگری لے کر، یا ماسٹر کی ڈگری لے کر جو ہے بہت ساری سیلریز جو ہے مل جاتی ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ، جب 6 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 50 لاکھ جو ہے اس کی تنخواہ ہوتی ہے، میرے رسول گرامی قدر نے اس وقت کہا وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ، یہ چھوٹی سی چیز پر جو ہے یہ لوگ راضی ہو جائیں گے دین سکھانے کے لیے۔
نہیں بھیجیں گے، جب خود سے دین سیکھنے کے لیے جائیں گے پھر بھی کیا ہے منع کریں گے، پھر آخر میں خدا کی قسم جو ہے کہ اس طرح سے میں بیان کروں وَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ، رسول کرام نے فرمایا وَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ، میں جو ہے آخری زمانے کے ان والدین سے جو ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، مبری ذمہ ہوں گا، میرا ان کے ساتھ کوئی جو ہے تعلق نہیں ہوگا، وَهُمْ مِنِّي بُرَاءٌ، اللہ اکبر، اور وہ لوگ جو ہے مجھ سے دور ہوں گے اور ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا، وَهُمْ مِنِّي بُرَاءٌ، اللہ اکبر، یعنی عمل سے جو ہے اللہ اکبر ہم جو ہے دوسری تعبیر میں اگرچہ وہ تعبیر انتہائی سخت ہے، عمل سے آخری زمانے کے والدین کا کردار جو ہے رسول اور اولاد رسول پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، آخری زمانے کے والدین کا کردار کا جو ہے یہی اثر سامنے آتا ہے کہ وَهُمْ مِنِّي بُرَاءٌ وَأَنَا مِنْهُمْ بُرَاءٌ، لہٰذا اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دیجئے، آپ ایک اپنے چھوٹے سے بچے کو جو ہے اس طرف جو ہے توجہ دلانے کی کوشش آپ کی ہوتی ہے کہ بھائی پڑھو پڑھ کر جو ہے کچھ بنو، یعنی پڑھ کر انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، کماؤ، بلڈنگ بناؤ، اور جو ہے کیا ہے دنیا جہاں کی فیسلٹیز جو ہے دی جاتی ہیں دنیاوی تعلیمات کے لیے، دنیاوی تعلیمات سے جو ہے میں منع نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی دنیاوی تعلیمات کا جو ہے مخالف ہوں، لیکن جو ہے ایکول طریقے سے برابری سے عدل کے ساتھ چلیں، دین بھی اور دنیا بھی ساتھ لے کر چلیں، اسی کی طرف جو ہے اسلامی تعلیمات جو ہے اشارہ کرتی ہے اور دعوت دیتی ہے، دین اور دنیا دونوں کو جو ہے ساتھ لے کر چلیں تاکہ جو ہے سعادت دنیاوی سعادت اخروی مل جائے، اور یہی اسی لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، رسول کی دعوت تو یہی ہے نا کہ بھائی جو ہے اولاد کی تربیت کی طرف جو ہے توجہ دیجیے۔ وبشر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔